ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران ریاض خان پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہنا، یہ بولنا بہت آسان ہوتا ہے کہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی مٹی چھوڑنا، کتنا مشکل ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑنا، کتنا مشکل ہوتا ہے اپنا دیس، اپنا وطن چھوڑنا۔ یہ وہی انسان جانتا ہے، یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو پاکستان چھوڑ کر گیا ہو۔ جو ورسز پاکستانی ہیں وہ اس درد کو بہتر سمجھتے ہیں، اور پھر وہ انسان جس نے ساری زندگی پاکستان کے لیے کام کیا ہو، اس انسان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں عمران ریاض خان کے حوالے سے، ان کی قربانیوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے۔ تحریک انصاف میں اس ٹائم دو گروپ ہیں، ایک گروپ کیا چاہتا ہے، دوسرا گروپ کیا چاہتا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے میں اپنے ہیرو، میں اپنے بھائی عمران ریاض خان ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمران ریاض خان کا اگر ذکر کیا جائے تو پاکستان کے موسٹ سینئر جرنلسٹ میں ہوتا ہے، مایہ ناز صحافیوں میں ہوتا ہے، اور حق کا، سچ کا علم بلند کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ عمران ریاض صرف اپنی فیملی کے لیے نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے لیے، پاکستان کے لیے، اس مٹی کے لیے وہ سرمایہ ہیں۔ اس پاکستان کے لیے عمران ریاض کی کیا ویلیو ہے یہ پاکستانی بہتر جانتے ہیں، اور ہر پاکستانی، میرے سمیت ہر پاکستانی ان کے لیے ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اپنے سگے بھائی کے لیے کرتا ہو، اور ہر انسان ان کو ایسا ہی سمجھتا ہے جیسے ان کا سگا بھائی ہو۔ عمران ریاض خان جو تکلیفیں، جو صحبتیں، جو مصیبتیں برداشت کی، بچہ بچہ جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ عمران ریاض خان جب رجیم چینج ہوئی اس کے بعد ان کی ایک تقریر سب کو یاد ہوگی، جس میں انہوں نے بہت زبردست تقریر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے اور آج ان کو سلوٹ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد عمران ریاض پہ مشکل وقت شروع ہو گیا۔ مشکل وقت شروع صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ جو زبان ہے یہ کیوں بولتا ہے، یہ کیوں سوال کرتا ہے، اور عمران ریاض نے کہا تھا کہ ہم سوال کریں گے، ہم جواب مانگیں گے۔ عمران ریاض خان نے وہ تقریر کی، اس کے بعد مشکل وقت شروع ہوا، انہیں گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے 3 دن جگائے رکھا گیا، پھر وقت گزرتا گیا، کئی دفعہ انہیں گرفتار کیا گیا، کبھی ان کے گھر کے باہر جا کر فائرنگ کی جاتی تھی، کبھی انہیں فیملی کا تھریٹ دیا جاتا تھا، کبھی انہیں اٹھا لیا گیا، کبھی گرفتار کر لیا گیا، کبھی گھر کے اندر آئے چوریاں کی گئیں، لیکن وہ شخص ڈٹا رہا، قائم رہا، برداشت کرتا رہا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ 9 مئی ہو جاتا ہے، اور 9 مئی ہو جاتا ہے، وہ انسان 10 مئی والے دن سیالکوٹ ایئرپورٹ سے باہر جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ شخص واپس آ جاتا ہے۔ جب اس انسان کو، کیونکہ مجھے عمران بھائی کی وہ بات یاد ہے، جب اس انسان کو فیملی کا بتایا جاتا ہے تو وہ انسان واپس آ جاتا ہے، اور پھر سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اٹھایا گیا اور اٹھا کے غائب کیا گیا، اور غائب کر کے جو کیا گیا وہ عمران بھائی بتا چکے ہیں، بہت سے ولاگز میں، بہت سے انٹرویوز میں بتا چکے ہیں جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ اور جب وہ 400 کتنے دن بعد بازیاب ہوئے تو وہ عمران ریاض لگ ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ میری عمران بھائی سے ملاقات ہوئی، میری عمران ریاض سے میٹنگ ہوئی، 10 کو اٹھایا گیا تو 7 تاریخ کو میں ان کے گھر بیٹھا تھا، اور مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے کہ میں رات کو بیٹھا تھا کھانے کے لیے، ہم نے کھانا کھایا تو میں نے کہا بھائی چلتا ہوں، کہتے نہیں بیٹھو، چلتا ہوں بیٹھے۔ وہ مطلب ان کا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی مہمان ان کے گھر آئے تو گھر سے اٹھ کے جائے۔ رات کو 2 بج چکے تھے جب میں نے عمران ریاض سے اجازت لی۔ 7 مئی کو میں نے ان کو دیکھا تھا، اور میں نے عمران ریاض کو دیکھا تھا، اور پھر جو 400 دن بعد بازیاب ہو کے عمران ریاض آیا تو وہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ وہ اس طرح فرق ہو گیا جیسے کوئی انسان 20 سال قید گزار کے آیا ہو، وہ 400 دن اس طرح صحبت تکلیفوں میں رکھا گیا عمران ریاض کو۔ لیکن وہ شخص آیا، بول نہیں سکتا تھا، کمزور تھا، اور جب میں ملنے گیا، جب ان کو گلے لگایا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو ان کی یہ ہڈیاں ہوتی ہیں، پسلیوں کی جو ہڈیاں جسے کہتے ہیں، یہ ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ وہ انسان اس طرح کمزور تھا، جسم سے گوشت ختم ہو چکا تھا۔ وہ انسان پھر بولنے کی پریکٹس شروع کی، اور جب بولنے لگا وہ انسان پھر دوبارہ سے اسی طرح بولنے لگا جس طرح پہلے بولتا تھا۔ ہمت نہیں کم ہوئی، حوصلہ نہیں کم ہوا، ڈٹا رہا، ہمت نہیں ہاری۔ اور پھر اس کے بعد کبھی وہ کہیں شفٹ ہو جاتے تھے، کبھی سوات میں، کبھی دیر میں، کہیں شفٹ ہو جاتے تھے، اور ٹائم ٹو ٹائم وہ لوکیشن چینج کرتے رہتے تھے۔ اتنے حالات ان کے لیے سخت تھے کہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس انسان نے بہت برداشت کیا، پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، حج کے لیے جانے لگا تو اس انسان کو روک لیا گیا۔ حج کرنے جا رہا تھا اور وہ یہ کہہ کے گیا تھا، وہ عدالت میں یہ ضمانت دی کہ میں واپس آؤں گا۔ اس انسان نے بھاگنا ہوتا کب کا بھاگ جاتا، اس انسان نے بھاگنا ہوتا تو اس 10 مئی کو ہی بھاگ جاتا جب وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اندر
چلا گیا تھا جب اندر جہاز کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ واپس آ گیا تھا. وہ انسان بھاگنے والا نہیں. پھر اتنی زمین تنگ کر دی گئی ہوگی عمران بھائی کے لیے کہ آج یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. اور اگر آج وہ پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جان سے انہیں جان یقیناً آپ کو پتہ جو ان کے ساتھ کیا گیا، ہو سکتا ہے کیا کیا جاتا ہے مزید ان کے ساتھ. تو وہ اب پاکستان چھوڑ کر اگر گئے ہیں تو ان کا یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور ان کے لیے اس پاکستان کی مٹی، اس پاکستان کی زمین اتنی تنگ کر دی گئی ہوگی کہ ان کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب میں پاکستان چھوڑ کر جاتا ہوں. دیکھیں ان کی فیملی کی کیا سچویشن ہے. اگر آپ خود کو اس جگہ رکھیں کہ کتنی تکلیفیں، کتنی صحبتیں برداشت کی، تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو انسان وہ برداشت کر کیا ہے. تو عمران بھائی کے لیے بہت سی دعائیں، آپ سب ان کے لیے دعا کریں. کہاں گئے ہیں، ابھی کس کنٹری میں ہیں یہ علم نہیں، لیکن اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ڈاکٹر معید پیرزادہ، شہباز گل، صابر شاکر، اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں جو پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں صرف اس پاکستان میں سچ بولنے کی پاداش میں، سچ بولنے کے جرم میں. ان کے لیے اس پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، وہ پاکستان چھوڑ کر گئے. انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے. اور میں کسی اور شخص کے بارے میں تو نہیں، لیکن عمران بھائی کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ پاکستان آئیں گے، ضرور آئیں گے. یہ پاکستان ان کا ہے، ہم سب ان کے ہیں، یہ مٹی ان کی ہے، یہ دیش ان کا ہے، یہاں چاہنے والے ان کے ہیں، یہاں بھائی ان کے ہیں، یہاں بہنیں ان کی ہیں. ہم سب عمران بھائی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرے، آمین. اب میں آپ کو دوسرا بتاتا ہوں. تحریک انصاف کے میں نے 2 گروپ کے حوالے سے بات کی. دیکھیں انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے. انٹرنیشنل جو پریشر ہے، اور یہ اتنا پریشر ہے کہ اب حکومت مذاکرات پہ بیٹھ گئی ہے. اب مذاکرات کیے جا رہے ہیں، ایک راہ بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو نکالا جائے. لیکن جو میرے اطلاعات کے مطابق عمران خان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے. اور کچھ تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن ایک گروپ ایسا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان تھوڑی دیر اور جیل میں رہ لیں گے، لیکن جو انٹرنیشنل پریشر آئے گا جیل سے نکالنے کے لیے، وہ پھر انہیں نکالنا پڑے گا. اور اگر بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو بنی گالہ اپنے گھر میں شفٹ کر دی ہے، وہاں ٹھیک ہے. لیکن اگر عمران خان جیل میں ہوں گے، عمران خان، تو پھر جو انٹرنیشنل پریشر آئے گا، اور وہ یہ پریشر آئے گا کہ انہیں رہا کیا جائے، اور یقیناً ان کی مجبوری بن جائے گی. یہ مطلب تحریک انصاف کے 2 گروپ ہیں جو اس چیز پہ ڈیبیٹ جاری ہے، اس چیز پہ کہ عمران خان کے حوالے سے ابھی کیا کیا جائے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ، بہت زور سے آ رہا ہے، جس پہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.